محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس دین اسلام سے سرفراز فرمایا ہے، دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم، بے مثال، شاندار نعمت ہے کہ جس پر جس قدر شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے نتیجے میں ہمیں صحیح معنی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ عطا فرمایا ہے۔ اسلام میں ہر موقع کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ کہیں بھی اسلام نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، کہیں بھی ہمیں پیاسا نہیں چھوڑا ہے کہ کوئی مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی انسان یہ کہہ سکے کہ اسلام میں فلاں وقت کے لیے تعلیم یا رہنمائی موجود نہیں ہے۔ اسلام نے انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق بھی تعلیمات فراہم کی ہیں اور اجتماعی زندگی سے متعلق بھی ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ انسان اپنی انفرادی زندگی میں بھی آزاد نہیں ہے، جیسا کہ دنیا والوں کا کہنا ہے۔ دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پرسنل لائف میں، اپنی ذاتی زندگی میں آزاد ہیں، ہم کچھ بھی کریں، ہم راستہ چلتے ننگے ہو جائیں یا یہ کہ شارٹ کپڑے پہنیں، ہم راستے میں ناچنے لگیں یا گانے لگیں، ہمیں قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور صرف پرسنل چوائس کے نام پر جو کچھ خرافات ہم دیکھ رہے ہیں اور امت اس کا کیا خمیازہ بھگت رہی ہے، کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو سوچ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ تو اسلام انسان کو انفرادی زندگی میں بھی تعلیم دیتا ہے کہ کیسے آپ کو انفرادی زندگی گزارنی ہے، اور اجتماعی زندگی جہاں بہت سارے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہوں وہاں کیسے رہنا ہے۔ اسلام اس بارے میں اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، دیگر عبادات کو کیسے انجام دینا ہے، وہیں ہمیں حضور نے یہ بھی سکھایا ہے کہ بازار میں کیسے چلنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، زراعت یعنی کھیتی کیسے کرنی ہے، کسی کے یہاں ملازمت ہو تو وہ کیسے کرنی ہے، صنعت و حرفت آپ کا کوئی پیشہ اور دھندا ہو تو وہ کیسے کرنا ہے، حضور نے یہ بھی بتایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کو اپنی بیوی سے ملاقات کیسے کرنی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپ کو کیسے بیٹھنا ہے۔ اسلام نے اسی لیے حقوق العباد پر اس قدر گرفت فرمائی ہے اور تنبیہ فرمائی ہے۔ اگر دو لفظوں میں اسلام کا خلاصہ کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نام ہے حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا۔ ان دو لفظوں میں پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو دنیاوی زندگی کی ہر چیز انہی دونوں چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے، یا تو وہ حقوق اللہ ہوگی یا حقوق العباد ہوگی۔ حقوق اللہ پر تو ہم مستقل سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، حقوق العباد کو بھی ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن جب حقوق العباد کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف اور عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے، یا یہ کہ غیر لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ حقوق العباد یعنی دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا چیپٹر ہی اسلام میں نہیں ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے وہ ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، خواہ وہ تمہارے قریب رہتا ہو یا دور رہتا ہو، تم راستہ چلتے مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر جامع واضح حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ،
کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور نے پڑوسی کے بارے میں فرمایا، بلکہ اس قدر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب حضرت جبرائیل پڑوسیوں کے حقوق بتایا کرتے تھے تو حضور نے ایک مرتبہ یہ سمجھ لیا اور حضور یہ خیال کرنے لگے کہ کہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں پڑوسی کو دوسرے آدمی کی جائیداد اور وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ مجھے یہاں تک خیال ہونے لگا پڑوسی کے جو حقوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچے۔ اور حضور نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور آپ نے پھر ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ آدمی مومن کامل کیا مومن ہی نہیں ہو سکتا اگر صرف عربی کے ان لفظوں کا ترجمہ کیا جائے۔ کامل کا لفظ تو اصل بات میں بطور مطلب اور مفہوم کے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ واللہ وہ آدمی مومن نہیں، واللہ وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں۔ یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی۔ صحابہ اکرام حیران پریشان پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ آدمی کہ جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو تو وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب حضور اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور بالکل آخری وقت تھا، دم واپسی تھا، آپ بستر مرگ پر تھے اور آخری آپ نے بات اس دنیا سے جاتے ہوئے جو ارشاد فرمائی تھی وہ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ علماء نے ان دونوں لفظوں کا جو مفہوم بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ الصلاۃ، حضور نے صرف نماز کا ذکر فرمایا، اس سے پورے حقوق اللہ گویا مراد ہیں، اور آپ نے صرف وما ملکت ایمانہم کہہ کر یعنی اپنے ماتحت کہہ کر پورے حقوق العباد کو اس ایک لفظ میں شامل کر دیا ہے۔ یہ بات وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بالکل اخیر میں نکلی تھی اور آپ اس کے بعد اس ظاہر دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بہت مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ ہم اس طرح کے مومن بنیں، ہم اس طرح کے مسلمان ہوں جس طرح کے مسلمان ہونے کا ہم سے تقاضا ہے، ہماری زبان سے نہیں، گھنٹوں کے لیکچروں اور تقریروں سے نہیں، ہمارے شریر کے انگ انگ سے اور ہمارے جسم کے ہر ایک عضو سے اسلام چھلک رہا ہو، اسلام واضح ہو رہا ہو، ایسے اسلام کا ہم سب سے مطالبہ ہے۔ ان تمام تر آیات اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا اسلام نے ہمیں راستے کے بارے میں کوئی رہنمائی نہ کی ہوگی کہ راستے کا کیا تقاضا ہے، کیا حق ہے، راستے کی کیا اہمیت ہے۔ راستے کی اگر کہا جائے تو دنیا میں بھی اہمیت ہے اور آخرت میں بھی اہمیت ہے۔ راستے کی ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ سے ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ صراط مستقیم کا ہم سے اس جہاں میں بھی اور آخرت کے لیے بھی مطالبہ ہے۔ اور ایک راستہ وہ ہے جس پر ہم چلتے ہیں اور اپنی گاڑیوں کو تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب بہت مختصر سی پگڈنڈیاں ہوا کرتی تھی، خاردار وادیوں سے چھوٹے چھوٹے راستے بھی کہلانے کے لائق نہیں ہیں، بہت چھوٹی گزرگاہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہاں نہ صرف یہ کہ اس زمین پر بلکہ فضاؤں میں بھی راستے بن گئے ہیں، اور روزانہ ہزاروں جہاز فضائی راستوں سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کا سفر کر رہے ہیں۔ راستے کی ہماری زندگی میں اس قدر اہمیت ہے کہ ہم راستے کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے ہیں، نہ اپنے گھر جا سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارا عارضی گھر ہو چاہے ہمارا وہ اصلی گھر ہو، نہ ہم اسپتال میں جا سکتے ہیں، نہ ہم اپنے کھیت اور کھلیان میں جا سکتے ہیں، راستے کے بغیر نہ ہم آفس میں جا سکتے ہیں، اور راستے کے بغیر نہ ہم مسجد تک آ سکتے ہیں۔ راستے کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر راستہ ٹوٹ جائے
یا یہ کہ راستے میں کھڈے پڑ جائیں تو انسان کی زندگی کا آدھا دورانیہ تو صرف سفر میں ہی گزر جاتا ہے۔ ہم ہر وقت حکومت کو کوستے ہیں اور بار بار ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں سرکار کو، اور اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہترین انتظامات کرے، راستے بنوائے، اسپتال کھلوائے، بچوں کے لیے صحیح معنی میں اسکول کھلوائے۔ تو یہ ہم سب اپنی زبان سے بار بار کہتے ہیں، لیکن جب ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم پر بھی کچھ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ شریعت بھی اور سرکار بھی ہم سے بھی کچھ مطالبہ کرتی ہے، ہمارے اس بارے میں کیا حقوق ہیں۔ ہم نے راستے کی اس اہمیت کو جب سمجھ لیا اور مان لیا تو ہم ذرا اپنی گلیوں، چوراہوں، شاہراہوں اور راستوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کیا حال ہے اور ہماری کیا پہچان ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو یہ بات اپنی جگہ بالکل برحق اور سچ ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے دھرم ہیں، ہزاروں نام لیے جا سکتے ہیں، الگ الگ طرح کی آستھائیں ہیں۔ صرف ہندوستان کے ایک علاقے کو ہی اگر ہم دیکھ لیں تو نہ جانے کس قدر آستھاؤں کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن یہ بات بالکل برحق ہے کہ کسی بھی دین میں، کسی بھی دھرم میں، دین تو صرف اسلام ہی ہے، کسی دھرم میں صفائی ستھرائی، حقوق اللہ، حقوق العباد، صرف صاف صفائی اور ستھرائی کو بھی بنیاد بنا کر گفتگو کی جائے تو کسی میں اس قدر تعلیمات، اس قدر احادیث، اس قدر فرامین نہیں ہے جس قدر دین اسلام میں ہے۔ لیکن جب ہم اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور اپنی گلی محلہ اور چوک چوراہوں پر نظر ڈالتے ہیں تو شرم آتی ہے، اور بطور خاص وہ لوگ جو قوم و ملت کا درد رکھتے ہیں اور جو حقوق العباد کی حساسیت اور سنگینی کو سمجھتے ہیں، انہیں رونا آتا ہے کہ ہم کہاں جی رہے ہیں، کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہماری تعلیمات تو یہ ہیں، قرآن اور حدیث میں صفائی پر یہ فضائل ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ الامان والحفیظ، ہمارے راستوں کی وہ درگتی بنی ہوئی ہے کہ ہم کسی بھی لحاظ سے اس کو کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اور ہمارے علاقوں کی گلیوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں اب اپنے رشتہ داروں سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ آپ اگلے مہینے ہمارے یہاں تشریف لائیے گا۔ ابھی فی الحال کچھ ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ آ سکیں۔ مریض کو گھر ٹھہراتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مریض اس مرض کے بجائے اس کی ٹانگ نہ ٹوٹ جائے، اس راستے سے کوئی دوسرا واقعہ پیش نہ آ جائے۔ یہ ہمارا حال ہے اور ہمارے راستوں کا حال ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا، نہ صرف یہ کہ حضور نے راستوں کے حقوق متعین فرمائے، راستہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کتنا لمبا ہو، حضور نے یہ بھی حدیث میں بیان فرمایا۔ حالانکہ کس قدر اتنی اہم بات نہیں تھی اگر ہم دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قدر بزی شیڈیول میں اور اپنی اس قدر مصروف زندگی میں اس پر بھی توجہ فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعل الطریق 7 اذرع، کہ اپنے راستے کو کم از کم 7 ہاتھ تو رکھو، جس کو آپ 10 فٹ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کا راستہ کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ وہ 10 ہاتھ یعنی تقریباً 7 فٹ کا ہوتا ہو، کم از کم۔ زیادہ کی تو جیسا راستہ ہو اس حساب سے اس کی جو اہمیت ہو، روڈ ہے، شاہراہ ہے، ہائی وے ہے، تو وہ راستہ زیادہ سے زیادہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا وہ راستہ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ تقریباً 10 فٹ بنتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت میں ارشاد فرمایا، الایمان بضع و 70 شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، افضل ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور ادنا ترین بات یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی راستہ چلتے ہوئے جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ راستے پر ایک کانٹا کوئی پڑا ہوا ہے، اس نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی مغفرت فرما دی۔ ایک دوسری روایت میں حضور نے فرمایا، ایک شخص صرف اس بنیاد پر جنت میں چلا گیا کہ اس نے راستے میں موجود اس درخت کو جو لوگوں کے لیے دشواری کا سبب بن رہا تھا اس نے راستے سے ہٹا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ 2 لعنت والے کاموں میں سے بچو. وہ 2 لعنت والے کام یہ ہیں کہ راستے یا سایہ دار جگہ میں ضرورت سے فارغ ہونا، یعنی راستے میں یا کوئی سایہ دار جگہ ہو، درخت والی ہو یا کوئی اور دوسرا اس کا ذریعہ ہو، وہاں پیشاب پاخانے سے بچنا. یہ حضور نے راستے کا حق بیان فرمایا. اور آپ نے ایک روایت میں تفصیل سے بات ارشاد فرمائی، ایاکم الجلوس علی الطریق، کہ تم راستے میں بیٹھنے سے بچو. حضور نے صحابہ کرام کو نصیحت کی. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، راستے میں بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کچھ ضروری باتیں چیت کر لیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ پھر راستے کے حقوق ادا کرو. تو پھر حضور نے تفصیل کے ساتھ وہ حقوق بیان فرمائے. ان میں سے جو پہلا حق تھا غض البصر، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا. حضور نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا. راستے پہ سے سب گزرتے ہیں، مرد بھی گزرتے ہیں، خواتین بھی گزرتی ہیں، لڑکیاں بھی گزرتی ہیں. تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے تمہیں راستے پر بیٹھنا یا کھڑا ہونا پڑ رہا ہے تو تم پھر اپنی نگاہوں کو بے لگام نہ رہنے دو. کوئی گزرنے والی عورت اپنے لیے کوئی خطرہ اور خوف محسوس نہ کرے. اور حال یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان دوست یا یہ کہ لڑکے وہ صرف اسکول جانے والی گزرگاہوں اور راستوں میں اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ جانے والی لڑکیوں کو تاڑ سکیں اور ان پر کامنٹ پاس کر سکیں اور ان کو چھیڑ سکیں. وہ صرف باقاعدہ اس ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جا کر وہاں کھڑے ہوتے ہیں. روزانہ کی آنے والی شکایات اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہیں. حضور نے دوسری بات ارشاد فرمائی کف الاذی، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اس پر مستقل بات کی جا سکتی ہے کہ کن چیزوں کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے. حضور نے فرمایا رد السلام، کوئی آدمی سلام کرے تو اس سلام کا جواب دینا. حضور نے فرمایا الامر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنا. کوئی نصیحت کا موقع ہو تو ہمیں اس موقع پر نصیحت کر دینا، اچھی بھلی بات کا حکم کر دینا. اور پھر آپ نے فرمایا والنہی عن المنکر، برے کام سے روک دینا. اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے کوئی ایسی نامناسب حرکت کر رہا ہے، ہم اسے زبان سے منع کرنے پر قادر ہیں، ہم اسے روک سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اسے روکنا چاہیے. آپ نے پھر ایک حق بیان فرمایا ارشاد السبیل، کہ کسی بھٹکے ہوئے آدمی کو راستہ بتا دینا. اگر تم وہاں کھڑے ہو اور وہ تم سے پوچھے، گلی پوچھے، کسی کا گھر پوچھے، تو اس کو صحیح رہنمائی کر دینا. پھر آپ نے فرمایا تغیث الملہوف، کوئی شخص مظلوم حیران و پریشان نظر آئے تو اس کی مدد کر دینا. پھر آپ نے 8واں حق بیان فرمایا وَأَعَانَ عَلَى الْحُمُولَةِ، جو شخص اپنے سر پر وزن لاتے ہوئے ہو اور وہ اپنے سر پہ سے وزن نیچے رکھنا چاہتا ہو، یا یہ کہ اس کی گٹھڑی نیچے رکھی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ کوئی آدمی اس کے سر پر رکھوانے میں مدد کر دے تو اس کی مدد کرنا. یہ 8 حقوق، اس کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں، لیکن ہم صرف آج کی اس مجلس میں بہت مختصر 2 حق پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جو بات ارشاد فرمائی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ راستے کا حق ہے، اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، حقوق العباد میں سے ایک اہم اور بنیادی حق ہے. جب ہم اس حق کو بنیاد بنا کر اپنی طرز زندگی اور لائف سٹائل پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس امر کو بجا لانے میں اور راستے کی اس حق کی ادائیگی میں 99% ہم سستی برت رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں. نہ جانے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس قدر باریک اور کامن سینس والی چیز کو سمجھتے ہیں، اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی جائے تو وہ اس پر خود تبصرہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ذرا ان کی حرکت پر نظر ڈال لیں تو وہ اپنے گھر کا کوڑا کچرا اٹھا کر راستے میں لا کر رکھ دیتے ہیں. انہیں ذرا احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ یہاں سے خواتین گزریں گی، روزانہ ہزاروں لوگ گزریں گے، مسجد میں جانے والے گزریں گے. وہ لا کر باقاعدہ پورے ارادے سے اپنے گھر سے پوٹلی اٹھاتے ہیں اور لا کر رکھ دیتے ہیں. اب تو ایسے لوگوں سے پریشان آ کر کچھ لوگوں نے اپنی دیواروں پر یہ بورڈ پہ لگا دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچرے والے کو بلانے کے لیے 150-200 روپے نہیں ہے تو اس نمبر پر کال کر کے ہم سے وہ 200 روپے لے لو، برائے مہربانی آپ یہ حرکت نہ کرو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود ہم جنگلی معاشرے میں نہیں رہتے ہیں، ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس قدر اہم چیز کو نظر انداز کر دینا اور دوسروں کے لیے مصیبت کا سامان پیدا کرنا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جو ہم سے ہو رہی ہے. اور گھر کا حال یہ ہے کہ وہ صرف بٹے کے نام پر ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، موم بتیاں سلگا رہے ہیں، غبارے لٹکا رہے ہیں، بڑے
کیک لا رہے ہیں، 10 نہیں 50 لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ پنی اٹھاتے ہیں اور جا کر مسجد کے راستے میں رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بلڈنگ بن رہی ہے، کام چل رہا ہے، تو اس ہونے والے ملبے کو لمبے عرصے تک وہیں چھوڑے رکھنا، یہ ہمارے اس علاقے کا عام کلچر ہے، اور اس بات کو وہ بلڈر یا وہ مکان مالک کوئی بھی خطرے والی یا یہ کہ کوئی بھی نامناسب حرکت تصور نہیں کرتا ہے۔ کتنی ہی مرتبہ دیکھا گیا کہ بلڈنگ بن کر تیار ہو گئی، اندر فرش نہیں بلکہ بہترین سنگ مرمر لگ گیا، لیکن باہر کچرے کا اتنا بڑا ملبہ کھڑا کر رکھا ہے کہ نماز سے سائیکل گزر سکتی ہے، نہ بائک گزر سکتی، ہر آنے والی عورت کو تکلیف ہو رہی، اور صرف تکلیف نہیں، روز آنا آتے جاتے ہوئے وہ کوس رہی ہے اس گھر والے کو کہ یا اللہ اس گھر پر نحوست نازل ہو جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اگر اس کے ہوتے ہوئے بارش بھی ہو جائے تو پھر کیا سما بنتا ہے وہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ذرا لمحے بھر کے لیے تصور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ لوگ گاڑیاں راستوں پر کچھ اس طرح کھڑی کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی کریٹ ہو جائے اور کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو خود ہم اپنے علاقے والوں کے لیے تباہی مقدر ہو جاتی ہے۔ ابھی صرف ایک رات پہلے کی کہانی ہے، پہلوان چوک کی طرف بلڈنگ میں آگ لگی تو اس کو لوگوں نے کس قدر جان پر کھیل کر بجھایا، ویڈیو اگر کسی نے دیکھی ہو تو وہ سوچ سکتا ہے۔ اگر وہ آگ ان گلیوں میں لگ جائیں جن گلیوں میں ہم رہتے ہیں تو وہاں کیا آگ بجھانے والی گاڑی پہنچ سکتی ہے؟ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس کے آنے تک نہ جانے کتنی زندگیاں موت کے حوالے ہو جائیں، پھر ہم بعد میں کفِ افسوس ملتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، لیکن اپنی غلطی کا اس وقت بھی ادراک نہ کریں تو یہ آخری درجہ ہوتا ہے بے حسی کا۔ اسی طرح ابھی 2 دن پہلے کی کہانی ہے، رات میں کسی صاحب کو کسی پریگننٹ عورت کو جانا تھا اسپتال ایمرجنسی میں، راستے میں لوگوں نے اس طرح بائکیں کھڑی کر دی تھی کہ اس کے لیے ایمبولینس تو آ ہی نہیں سکتی تھی، اس آدمی کے لیے اسے رکشے پر بھی لے جانا مشکل ہو رہا تھا، اور پھر اس قدر اس درد ذہن میں اور اس لیبر پین میں اس عورت سے کیا کچھ زبان سے نکلا ہوگا وہ لمحے بھر کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں۔ یہ خود ہم اپنے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے جان بوجھ کر بلڈنگ بنانے میں اس قدر زیادتی سے کام لیا کہ انہوں نے سرکاری راستوں کو بھی اپنی بلڈنگ میں شامل کر لیا، اور وہ اس کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے ہیں۔ اس کا تعلق صرف آپ کی اپنی بلڈنگ سے نہیں، پورے محلے پڑوس میں رہنے والے لوگوں سے، ان کا اس راستے پر حق ہے۔ اگر آپ اپنی جائز جگہ سے آگے بڑھ کر بھی جگہ لے رہے ہیں تو آپ تمام گلی والوں کا حق مار رہے ہیں، اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اتنا ہی نہیں، جمعہ میں لوگ آتے ہیں، نماز میں آتے ہیں تو وہ نماز میں آتے ہیں، اہم عبادت کی انجام دہی کے لیے آتے ہیں، لیکن راستوں پر گاڑی کھڑا کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور راستے سے گزرنے والوں کو جو تکلیف ہوتی ہے ان میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہماری گاڑی نہ ہو اور کسی دوسرے کی گاڑی ہو اور کسی دوسرے موقع پر ہم اپنی گاڑی کھڑی کریں تو ہمیں یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں۔ اسی طرح ہماری ان گلیوں میں ہمارے علاقے کی پہچانی ہوٹلوں سے، چونکہ یہاں دلی کا بہترین اچھے کھانے پکوان بنتے ہیں، ہماری پہچان ہی اچھے کھانوں سے ہیں۔ دور دراز علاقوں سے لوگ ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں اور کھانے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ نظر ڈال دیں ان ہوٹلوں کا کھانا جس طرح بن رہا ہے، کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گندگی کی برکت سے ان کھانوں میں ذائقہ آ رہا ہے۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس جگہوں میں ہمارے ہوٹلوں کے کھانے بن رہے ہیں، اگر دنیا کے کسی بھی قانون پر ان کھانوں کو پرکھا جائے تو وہ 1% بھی کھرا نہیں اترتے ہیں، نہ وہ کسی دنیاوی قانون کے تحت اور نہ ہماری شریعت کے روح سے کسی بھی لحاظ سے کوئی گورنمنٹ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتی ہے، اور ہم کھا رہے ہیں ان جگہوں کا کھانا اور وہ بن رہا ہے، اور ہوٹل والے بھی، کھانا بنانے والے بھی اس بات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس قدر بیکٹیریاز اور کس قدر جراثیم ان میں جا رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کس قدر لوگوں کو اسپتالوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ وہ چند بنیادی باتیں اور نکات ہیں جن کا ہم میں سے ہر ایک کی زندگی سے براہ راست تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔